اس کے سپاہی آئے وہ بٹھانے کی کوشش کرتے تھے، یہ نہیں بیٹھے. بعد میں لوگوں نے کہا ہمیں تو خطرہ تھا آپ کو مارتے. فرمایا جو جی چاہتے کرتے. میں نے جب حضور کو دیکھا کہ آپ نے ایک آدمی بیٹھ گیا تھا، اگر آپ نے کہا اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھے خطبے کے دوران، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ان کی سختیوں سے سنت چھوڑ دوں؟ تو اس لیے 2 رکعتیں پڑھنا خطبے کے دوران. پہلے اگر آپ پہنچے ہیں تو جتنے جی چاہے 2 کر کے نفل پڑھتے ہیں، بعد میں 4 رکھتے ہیں. نہ پڑھے اگر نہیں نہ پڑھے تو وہ تو الگ بات ہے کہ گناہ کوئی نہیں، گناہ تو صرف فرض نہ پڑھنے کا نا. بالکل صحیح. شکریہ جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک آخری سوال جی، تھوڑا سا کرنے ختم ہی ہو گیا وقت. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لے کے انہوں نے ایک سوال ہم سے کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں اور چھوٹی چھوٹی برائیوں میں سے کون سی برائیاں شامل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو تو چھوٹی برائیوں سے میں درگزر فرماؤں. بالکل یہی بات کہی جی اس حوالے سے کہ اگر کبائر سے تم بچو گے نا تو چھوٹی غلطیاں معاف کر درگزر ہو جائیں گے. تو کبائر جو ہے نا وہ علماء نے اکٹھے بھی کر رہی ہیں. ابن حجر نے بھی، حاتمی نے لکھی ہے کتاب، امام ذہبی میں کتاب الکبائر. 2 چیزیں قرآن حدیث میں ہے نا کبیرے، وہ اکٹھے کیے. سادہ سی بات یہ ہے کہ ہر وہ گناہ بڑا ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس پر عذاب جہنم کا ذکر کیا، جس کے بارے میں اپنے غضب کا اظہار کیا، جس پر کوئی سزا مقرر کیا کہ اس کو سنسار کرو یا کوڑے مارو یا ہاتھ کاٹو. ایسے سارے جرائم جس پر لعنت ہو، جہنم کی وعید اور دھمکی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کی کوئی شرعی سزا حد مقرر کی ہو، یہ ساری باتیں اور جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے. بڑی دبات ہے کہ جب وہ مسلمانوں میں سے نہیں رہا، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا. باقی بہت سی بڑی باتیں ہیں. ایک عام اصول یہ تو ہے کہ فہرست بنائے. دوسری ہے قاعدے کی بات کہ سمجھو کہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں اگر وہ حق درمی سے آدمی نے نہیں کیا. آپ سے زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، نہ پلان تھا نہ کوئی منصوبہ تھا، بائی چانس ایسے حالات ہو گئے، پھسل گئے، پہلے سے کوئی اسکیم نہیں، اور نہ پھر آپ بعد میں ڈٹے رہے، ایسے سارے اللہ کے فضل سے بخشے جائیں، چھوٹے ہی شمار ہوں گے. اور جو آپ نے سوچ سمجھ کر منصوبے بنا کر دیر تک کوششیں کر کے کیا اور بعد میں بھی اس پر جمے رہے، لا صغیرۃ مع الاصرار، ڈٹ کر کرنے سے پھر کوئی صغیرہ نہیں رہتا. وہ تو چھوٹی غلطی بھی بے شمار ہوتی ہے. لا کبیرۃ مع الاستغفار، معافی مانگتا رہے تو کوئی کبیرہ نہیں. اور صغیرہ جو ہے اصرار کے ساتھ وہ کبیرہ کبیرہ. یہ ایک گر کی بات ہے. باقی جو نا کہ بڑے بڑے جو تھے، جو نشانیاں میں نے بیان کی، وہ علماء نے کتابیں بھی بنا دی ہیں. اب اردو میں بھی ان کے ترجمے ہو گئے. کتاب الکبائر پڑھنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ. اس کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان سے عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان اور مفتی اعظم پاکستان کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.